السلام علیکم ناظرین، اس دعا کے ساتھ ناول کا سٹارٹ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں ہم سب کو رکھے اور برے وقت سے اور گھڑی سے محفوظ فرمائے، اور اس بات کے ساتھ کہ اچھا دیکھیں، اچھا سنیں، اچھا بولیں اور اچھا سوچیں۔ تو آئیے ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے روپ محبت کے اور رائٹر ہیں عروج شاہ۔ تم جا رہی ہو؟ مہک بیگ کے سیٹ تھی، ابھی علیزہ کے گھر سے نکلی تھی۔ سامنے ارمان اس کا منتظر تھا۔ مہک نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ نارمل تاثرات تھے، لیکن دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ ہاں میں جا رہی ہوں، مہک نے عام سے جواب دیا۔ علیزہ بھی گھر میں تھی، اسے بھی یونیورسٹی جانا تھا، تو دونوں نے ساتھ ہی نکلنا تھا۔ مہک اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ارمان کہیں سے آ گیا۔ ارمان کے چہرے پر اداس سی مسکان چھائی ہوئی تھی۔ دیکھو ارمان، مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ تم مجھے اگنور کیے جا رہی ہو۔ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی، لیکن تمہیں پتا ہے کہ تم اپنی انا کے چکر میں دوستی کو برباد کر رہے ہو۔ جو بھی بات ہے جو تمہیں بری لگی ہے، مجھے خدا کے لیے معاف کر دو پلیز۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہتی تھی کہ ارمان اسے پہلے کی طرح ٹریٹ کرے۔ وہ اپنی دوستی کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارمان آج مہک کو دل کی بات بتانے آیا تھا۔ وہ سب کلیئر کرنا چاہتا تھا، وہ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے دل کا ڈر کہیں سچ نہ ہو جائے، یہی خوف اسے بار بار روک رہا تھا۔ وہ جھجک رہا تھا۔ کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ بولو پلیز ارمان، مہک نے اس سے التجا کی۔ تم اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، علیزہ وہاں آ گئی۔ ارے ارمان، تم کب آئے؟ چلو اچھا ہو گیا، مہک کو بس تک چھوڑ دو اور مجھے یونیورسٹی تک، علیزہ تیزی سے بولی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے تھے۔ ارمان وہیں رک گیا۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے جذبات دل میں ہی دبا لیے۔ ارمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ دونوں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹیک کیئر علیزہ، مہک کے گلے لگتی بولی۔ مہک نے بھی مسکرا کے اسباب میں سر ہلایا۔ مہک نے ایک نظر ارمان کو دیکھا۔ خیال رکھنا اپنا۔ ارمان نے بہت حسرت سے مہک کی طرف دیکھا اور مہک بنا کچھ بولے بس میں سوار ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بس دھول اڑاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ارمان اسے پھر سے خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا اور علیزہ پیچھے سے ارمان کے چہرے کی اداسی دیکھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ارمان، علیزہ نے ارمان کو تسلی دی اور ارمان نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ علیزہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ یہ دونوں مجھے ہر جگہ کیوں دکھ جاتے ہیں؟ حدید وہیں قریب ہی پارک میں موجود تھا، وہاں وہ واک کرنے صبح آتا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ حدید ٹریننگ سوٹ میں جاگنگ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پارک کے باہر علیزہ اور ارمان پہ گئی۔ علیزہ ارمان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نظر آئی۔ جب حدید نے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھا تو اسے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ انہیں خاص دوست مسٹر ارمان حیدر کی، حدید نے پانی کی بوتل منہ سے لگاتے کڑوے سے لہجے میں کہا۔ اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ دونوں کو ساتھ دیکھتا، پتہ نہیں کیوں اسے بہت غصہ آنے لگتا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ مہک سر پر ہاتھ رکھتی سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اس نے خود کو ایک بیڈ پہ پایا، ارد گرد نظریں دوڑائیں تو ایک کمرہ تھا اور سامنے صوفے پر وہ بیٹھی تھی۔ مہک سر پر ہاتھ رکھتی سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اس نے خود کو ایک بیڈ پر پایا، ارد گرد نظریں دوڑائیں تو ایک کمرہ تھا اور سامنے ایک صوفہ اور وہ سامنے کھڑی تھی۔ دیکھنے میں وہ ایک اپارٹمنٹ لگ رہا تھا۔ اس کا سر اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ اچانک تمام یادیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ جب وہ اسلام آباد پہنچی تھی تو وہ کیب کا ویٹ کر رہی تھی کہ اچانک ایک بلیک کلر کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور کسی نے مہک کو اندر کھینچ لیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ مہک کو سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مہک بہت بھوکلا گئی تھی۔ جانے دو مجھے، چھوڑ دو، مہک بہت جٹ پٹائی، بہت چلائی، لیکن سامنے والے انسان پہ کچھ اثر نہ ہو رہا تھا۔ ایک ماسک والے انسان نے اسے قابو کر رکھا تھا۔ سامنے والے کی آنکھوں میں الگ چمک تھی۔ اس سے پہلے مہک اس کا ماسک اتارتی، اس نے مہک کے چہرے پر رومال رکھ دیا جس میں کلوروفارم تھا، جس سے مہک اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ مہک کو ایک بات یاد آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سوچ کے کہ اس کی جان نکل رہی تھی، وہ اغوا ہو چکی تھی۔ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی اور بھاگتی دروازے تک پہنچی۔ وہ اس قدر بھوکلا چکی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا اور وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو پلیز، کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو پلیز۔ مہک دروازہ کھٹکھٹاتی بول رہی تھی، بول کم چلا زیادہ رہی تھی اور آنسو تھم نہیں رہے تھے۔
اس کے دل کے اندیشے اس سے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ وہ بہت بہادر تھی، لیکن بات یہاں اس کی عزت کی تھی۔ عزت کی بات پر ہر لڑکی کمزور ہو جاتی ہے، اور مہک کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ پلیز کھولو، مجھے جانے دو۔ مہک دروازہ کھٹکھٹاتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ چیخ چیخ کے اس کی آواز بیٹھ چکی تھی، اس کے سر پہلے ہی چکرا رہا تھا، اوپر سے اپنے گھر کی ٹینشن تھی۔ آس پاس دیکھا تو سامنے کھڑکی نظر آئی۔ اس نے کھڑکی کھولی تو نیچے دیکھا، روم کافی اوپر تھا، چوتھے فلور پر وہ موجود تھی۔ وہ نیچے کود جاتی تو کیا کر سکتی تھی؟ اب میں کیا کروں؟ وہ وہیں کھڑی ہو کے رونا شروع۔ مہک کی آواز اتنی بلند تھی کہ باہر آرام سے جا سکتی تھی۔ اس کا یوں رونا اور تڑپنا وہ سن رہا تھا۔ مہک سر پکڑ کے زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور رو رو کے اس کا حلق تک سوکھ چکا تھا۔ اچانک اس دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ فرش پر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ دروازہ کھولا، اس نے سر اٹھا کے دیکھا، مہک کے بال کھلے ہوئے تھے جو فرش پر لگ رہے تھے۔ مہک کی حالت بکھری ہوئی تھی، جیسے اس کی نظریں اس انسان پر پڑی۔ اس کا منہ کھل گیا، اس کی آنکھوں پہ حیرت تھی، اور وہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ شوق کی کیفیت میں سامنے والے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اف، آج پھر لیٹ ہو گئی۔ وہ پہلے کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل گھڑی کو دیکھتی بھاگ رہی تھی۔ اچانک اس کی ٹکر کسی بہت زور سے ہوئی۔ ارمان جو مہک کے جانے کے بعد بہت اکیلا اور دکھی فیل کر رہا تھا، روڈ پر آہستہ آہستہ واک کر رہا تھا۔ اچانک سامنے تیز سے آتی ایک لڑکی اس سے زور سے ٹکرائی۔ آئی ایم سو سوری، وہ رکی نہیں، بھاگتی ہوئی اسے اس طرح معذرت کرتی وہاں سے نکل آئی۔ ارمان پیچھے بس اسے حیرت سے جاتا دیکھ رہا تھا کہ آخر اتنی بھی کیا جلدی تھی۔ اچانک اس کی نظر نیچے پڑے ایک بریسلٹ پر گئی جس کے 7 تالے لٹک رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ بریسلٹ اٹھایا اور اسے گھورتے ہوئے بولا۔ عجیب لڑکی تھی، جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی کا ایک اہم باب شروع ہونے والا ہے، کیونکہ مہک شاید اس کی قسمت میں نہیں تھی، اور اسے اس کی زندگی کا ساتھی ملنے والا تھا، کیونکہ صحیح انسان کا ٹکراؤ زندگی کی صحیح وقت پر ہی کرواتی ہے۔ تم؟ مہک منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا چلتا اس تک پہنچا اور 2 زانوں بیٹھ گیا۔ کیسا لگ رہا ہے سرپرائز مائی ڈیئر؟ اس نے ہنستے ہوئے طنز کیا۔ تو تم بہت ہی گھٹیا نکلے، بدلہ لینے اس حد تک گر گئے، مہک نے نفرت سے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، بہلاج شاہ اپنے دوستوں کو یار رکھے نہ رکھے، دشمنوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ بہلاج نے ہاتھ بڑھاتے اس کے بال پیچھے کرنے چاہے تو مہک نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا بہلاج شاہ، جا رہی ہوں میں۔ مہک آنسو صاف کرتی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ بہلاج اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا۔ اس کا ہاتھ تو پہلے اس کے چہرے سے نہیں جا رہی تھی۔ بہلاج نے ایک دم اس کا بازو پکڑا اور اپنے قریب کر لیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو ڈارلنگ؟ بہلاج نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک ایک لفظ چبا کے کہا۔ مہک کی جان جا رہی تھی اس کے تیور دیکھ کے، اوپر سے وہ اس کے اتنے قریب تھی۔ مہک کا دل اسے مارنے کا کر رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، سنا تم نے؟ مہک نے اسی انداز میں ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس نے جھٹک کے اس کے ہاتھ سے بازو آزاد کیا۔ چلی جانا، لیکن مجھے شوہر ہونے کا حق دینے کے بعد۔ بہلاج نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ مہک کو یوں لگا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ بکواس بند کرو، پاگل ہو گئے ہو؟ میں تم سے کوئی شادی نہیں کروں گی۔ مہک نے اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو اس نے پھر سے مہک کا ہاتھ پکڑ کے قریب کر لیا۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ مولوی صاحب اندر آ رہے ہیں، تم چپ چاپ قبول کر لینا ورنہ، بہلاج نے نرمی سے کہا۔ اس نے مہک کے سر پہ دوپٹہ رکھا اور اس کی چادر بیڈ سے لے کر اس کے گرد لپیٹ لی۔ مہک کی نظر ایک لمحے اس پہ ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنا خوبرو تھا۔ مہک ٹکٹکی باندھے سے دیکھ رہی تھی۔ بہلاج اسے خود کو گھورتے دیکھ کر شرارت سے بولا۔ نکاح کے بعد پورے حق سے گھورنا، بہلاج پیچھے ہوتے ہوئے بولا۔ مہک خود پہ غصہ آیا، وہ کیسے اتنی بے خود ہو سکتی تھی۔ وہ مزید غصے میں آ گئی۔ نہیں کروں گی نکاح، بولا نا، مہک چیخی۔ بہلاج کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ ہر درمی چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور بازو سے پکڑ قریب کرتے دانت پیس کر بولا۔ پیار سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، اور ہاں، تمہارا بھائی ابھی کالج میں ہوگا نا، ایک کام کرتا ہوں، تمہارے بھائی کو اوپر پہنچا دیتا ہوں اور تمہاری وہ دوست علیزہ، اسے یہیں لے آتا ہوں، وہی تمہیں سمجھائے گی۔ بہلاج سنجیدگی سے بولا۔ اسے پتا تھا کہ وہ نہیں مانے گی۔ مہک کو اپنے بھائی اور علیزہ کی بات سن کے لگا کہ اس کی جان ہی نکل رہی۔ اس نے بہلاج کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس کے اشک تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور بہلاج کو اس کی ضد اور رونا اریٹیٹ کر رہا تھا۔ تم بہت گھٹیا ہو، مہک اسے دھکیلنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اسے ایک ایک پل سے اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ جانتا ہوں، اب قبول کر لینا مجھے اپنا شوہر، ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔
بہلاج نے اسے وارن کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ مہک اس پل کمزور پڑی تھی، ٹوٹی تھی۔ بہلاج نے جا کر نکاح کے پیپر لائے۔ وہ جو زمین پر بیٹھی تھی اپنی ٹوٹی ذات کو سمیٹنے کی کوشش میں لگی تھی۔ بہلاج نے اس کے سامنے پیپرز کیے۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مہک پتھر کی مورت کی طرح وہیں بیٹھی تھی۔ سائن کرو، بہلاج نے نرمی سے کہا۔ جب مہک پہ کوئی اثر نہ ہوا، بہلاج جو کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، آج وہ اس کے سامنے کمزور پڑ رہا تھا۔ اس کے دل کر رہا تھا کہ اسے چھوڑ دے۔ اس کے آنسو بالکل نہیں اچھے لگ رہے تھے۔ اپنا دل وہیں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ میں نے کہا نا سائن کرو، وہ دھاڑا۔ مہک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ اس کا دل کر رہا تھا بہلاج کو جان سے مارتا۔ تم بھی کان کھول کے سن لو، میں سائن نہیں کروں گی، مہک نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ اس کی بھیگی آنکھیں بہلاج کو کمزور کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ یہاں کمزور نہ پڑ جائے۔ اس نے ایک دم نظریں چرا لی۔ سائن تو تمہیں کرنے پڑیں گے ڈارلنگ، ورنہ مجھے تمہارا شوہر ہونے کا شرعی اور قانونی حق کیسے ملے گا؟ اس نے مہک کو آنکھ مارتے شرارت سے کہا۔ میں تم جیسے جنگلی بدتمیز اور ایک نمبر کے فلرٹ سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ بس اس کی باتیں سن کے دانت پستی رہ گئی۔ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پیار سے میری بات مان لو، ورنہ میرے پاس اور بھی کئی راستے ہیں۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا، لیکن لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ نہیں کروں گی، تم جیسے انسان سے شادی کرنے سے بہتر میں بلڈنگ سے کود کے اپنی جان دے دوں۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد تمہارے شوق بھی پیار سے پورا کر لوں گا۔ بہلاج نے اس کے چہرے پہ آئے بال پیچھے کرنے چاہے، لیکن مہک ایک دم چھین گئی اور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ بہلاج نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ بکواس بند کرو، تم نہ صرف دھمکیاں دے سکتے ہو، ڈرتی میں نہیں تم سے۔ مہک غررائی۔ اس کا دل کر رہا تھا بہلاج شاہ کا قتل کر دے۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس بات کا اندازہ تمہیں بالکل نہیں۔ بہلاج نے مسکراتے فون کان سے لگایا۔ میں تمہیں ایک ایڈریس بتا رہا ہوں، وہاں سے ایک لڑکی اٹھانی ہے۔ بہلاج نے جیسے ہی فون پہ یہ بات کی، مہک کی جان نکل گئی، کیونکہ وہ ایڈریس علیزے کا تھا۔ مہک فوراً اس تک آئی۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مہک نے بہلاج کا کالر پکڑ لیا۔ بہلاج مسکرایا۔ اس نے آہستگی سے مہک کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹایا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور یہ حرکت کرتا تو اسے ابھی تک میں اوپر پہنچا چکا ہوتا، لیکن تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے غصے کو ہوا مت دو جان، سائن کر لو، ورنہ تمہیں نہ تمہاری پیاری دوست زندہ ملے گی اور نہ ہی تمہارا بھائی۔ پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ مہک کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھے۔ مہک بے بس ہو چکی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کس قدر ٹوٹی تھی، آج سے پہلے اس قدر کمزور وہ کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج اپنوں کے لیے وہ اس مغرور شخص کے سامنے جھکی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا بہلاج شاہ، تم نے اپنے بدلے کی خاطر میری زندگی برباد کی ہے نا؟ اب تمہیں میں برباد کر دوں گی۔ تمہیں اپنے وجود سے بھی نفرت ہوگی۔ تم جیسا درندہ نفرت کے لیے بھی لائق نہیں۔ بہلاج اس کی باتوں پہ طنزیہ مسکرایا۔ اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گیا۔ نفرت کے لائق بھی نہیں، میں صحیح کہا، لیکن میرا بھی وعدہ تمہاری یہ نفرت بھی محبت میں بدلے گی۔ اس نے مسکراتے اس کے سامنے پیپرز رکھے۔ مہک نے بھیگی نظروں سے اسے دیکھا۔ بہلاج کے چہرے پر مسکراہٹ اسے اس وقت بہت بری لگ رہی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کے مہک نے نکاح کے پیپرز پر سائن کر دیے۔ اسے نہ چاہتے بھی نکاح قبول کرنا پڑا۔ وہ مہک شاہ سے مسز مہک بہلاج شاہ بن گئی۔ اسے اپنے آپ سے اس وقت شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ مہک بیڈ پر بیٹھی کوئی پتھر کی مورت لگ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کو مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ چادر بیڈ پر پڑی تھی اور دوپٹہ ڈھلک کے کندھوں پہ آ گیا تھا۔ بہلاج کمرے میں پہنچا۔ مہک کا رویا سا چہرہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ رو کے اس کی ناک بھی لال ہو چکی تھی اور اس کے لمبے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ نکاح مبارک ہو میری جان، بہلاج نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ مہک نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور نظریں پھیر لی۔ بہلاج کے چہرے پر فتح کی خوشی سامنے نظر آ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، مہک غررائی، بلکہ زخمی شیرنی لگ رہی تھی۔ بہلاج چلتا اس تک آیا اور زمین پر اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گیا۔ مہک نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ کوئی بات نہیں، اب تو شادی ہو گئی ہے، اب کیسے دشمنی؟ بہلاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہک نے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن بہلاج کی گرفت سخت تھی۔ بہلاج نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اب کے بار مہک کی صحیح معنوں میں جان نکلی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ مہک کا دل کیا اس وقت بس زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، جیسے اسے دیکھ رہا تھا۔ بےہودگی کی کیا بات، بیوی ہو تم میری جان۔ بہلاج کو اب اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ مہک جہاں چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بہلاج کسی طور اس کے ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ ہونے زبردستی کی۔ اب مجھے جانے دو گھر۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، تھوڑا ٹائم تو ساتھ گزار سکتے ہیں نا؟ بہلاج کھڑا ہو گیا اور آخری بات کہتے اس نے مہک کو آنکھ مارتے اتنے زور سے کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ بہلاج نے اس کی کمر گرد بازو لپیٹ لیا۔ وہ اس کی گرفت میں تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مہک سس پٹا گئی۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی اور اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ بدتمیزی نہیں ہے میری جان، بہلاج نے ابھی اسے جکڑ رکھا تھا۔ مہک اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔
چھوڑو مجھے وحشی درندے کہیں کے۔ مہک اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ وحشی درندہ اب تمہارا شوہر ہو چکا ہے جان من، اور میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے۔ اس کی بات سن کے بہلاج نے کہکا لگایا۔ اسے پہلی بار مہک نے اتنا کھلکھلا کر ہنستے دیکھا تھا۔ اس کی شخصیت تھی ہی اتنی پرکشش، گہری کالی آنکھیں، چہرے پہ ہلکی سی برٹ، ماتھے پہ بکھرے بال، سفید رنگت، اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی مسکان ہر کسی کو اپنا دیوانہ کر سکتی تھی۔ مہک جو اس کی ہنسی میں کھو گئی، ایک دم جیسے ہوش میں آئی اور اس نے اسے غصے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ بہت ہی گھٹیا انسان ہو تم، بہت پچھتاؤ گے تم۔ مہک دھیرے سے غرائی۔ بہلاج کو اس وقت کا غصہ بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا۔ وہ بس مسکراتے اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن گرفت ابھی بھی سخت تھی۔ اگر پچھتاوا اتنا حسین ہوگا تو مجھے ہزار بار پچھتانے کی خواہش ہے، بہلاج نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے نرمی سے مہک کے چہرے پہ آتے بال پیچھے کی۔ اس کی نظروں کی تپش مہک بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ مہک تو پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ اس کی قربت وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تم بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھرکی بھی ہو، مہک نے نظریں چڑھاتے منہ پھناتے ہوئے کہا۔ اگر سامنے بیوی اور وہ بھی حسین اور ساتھ غصیلی بھی تو بندہ ٹھرکی ہو جاتا ہے۔ بہلاج نے شرارت بھری ہنسی مہک کی طرف اچھالی اور ایک آنکھ ماری تو مہک پوری پانی پانی ہو گئی۔ اسے خود پہ غصہ آیا، آخر اس سے بات کیوں کر رہی ہے؟ چھوڑو مجھے، مہک نے اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کی گرفت جو کہ اب ڈھیلی پڑ چکی تھی، مہک نے اس کا پورا فائدہ اٹھا ایک جھٹکے سے اسے دور کیا۔ تو اب بھاگتی ایسے ہی ہو جیسے کھا جاؤں گا تمہیں، بہلاج نے منہ بنا کے کہا۔ ہاں تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بدلے کی آگ میں پہلے ہی بہت اندھے ہو چکے ہو تم، مہک نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ بہلاج نے ایک لمبی سانس بھری۔ تمہیں آہستہ سب سمجھ آ جائے گا کہ کیوں میں سب کر رہا تھا۔ مجھے گھر جانا، مہک بس گھر جانے کی رٹ لگا رہی تھی۔ اگر نہ جانے دوں تو، بہلاج نے قدرے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ مہک کو بس کڑوے کڑوے منہ بنا رہی تھی۔ تم اب حد سے بڑے ہو مسٹر، مہک نے انگلی اٹھا کے غصے سے کہا۔ اس کی آواز اور انداز میں واضح بیزاری اور نفرت تھی۔ مہک کے ساتھ پچھلے چند گھنٹوں میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد وہ کافی بھوکلا گئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہلاج کی حرکتیں اسے مزید اریٹیٹ کر رہی تھی۔ ابھی تو حد میں ہی ہوں، مسز حد سے بڑا تو تمہارے لیے جھیلنا مشکل ہو جائے گا۔ بہلاج بازو کمر پر باندھتا تھوڑا سا مہک کی طرف جھکا۔ اس نے مہک کی آنکھوں میں جھانکا، پھر اس کی نظریں آنکھوں سے ہوتی اس کی گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ مہک اس کی نظروں اور باتوں کا مطلب سمجھتے ایک دم سے دور ہوئی۔ دور رہو، مہک چیخ گئی۔ اس نے فوراً اپنے گرد چادر لپیٹ لی۔ بہلاج اس کی اس حرکت پر ہنس پڑا۔ وہ اس قدر معصوم حرکتیں کرتی تھی لیکن باتوں کا ماہر تھا۔ بہلاج شاہ دنیا کے سامنے کھڑوس اور مہک کے سامنے ایسی حرکتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی کافی اچھی تھیں۔ وہ سامنے والے کو صرف باتوں سے ہی مات دینے کا ہنر رکھتا تھا۔ فکر مت کرو، نہیں کروں گا کچھ، یہ لو تمہارا فون اور چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ بہلاج شاہ نے مہک کی معصوم احتیاط کو دیکھ کے ہنس دیا۔ اس نے مہک کا فون اس کے سامنے کیا۔ مہک ایک دم جھپٹ کے اس نے فون لیا تو دیکھا اس کی امی اور ایلیزا کی اتنی ساری کالز تھی۔ اس نے ایک نظر بہلاج کو دیکھا، فون میں لگ گئی۔ بہلاج گاڑی کی چابی اٹھاتے ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ مہک جو فون میں لگی ہوئی تھی، بہلاج نے اس کو مگن دیکھ کے فائدہ اٹھا اور ایک دم اس کے گال پہ لب رکھ دیا۔ مہک جو مگن سے ایلیزا کو میسج کر کے خیریت بتائی تھی، اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کا منہ کھل گیا، اتنی بولڈنس کی وہ امید نہیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی بہلاج بول پڑا۔ اب نکاح مبارک ڈیئر وائفی۔ وہ مسکراتا مہک کا حیرت سے منہ کھلا دیکھ رہا تھا۔ مہک جو صدمے سے باہر آنے کے بعد اسے گھورنے لگی جیسے ابھی زندہ کھا جائے گی۔ بہلاج اسے وہیں چھوڑ کے چابی گاڑی انگلی میں گھماتا وہاں لاپرواہی سے باہر نکل گیا۔ اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں، مجنوں کی اولاد، اب اسے پتہ چلے گا مہک شاہ کس بلا کا نام ہے۔ مہک دانت پیس کے اس کے پیٹ گھرتی بڑبڑائی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے پاؤں پٹکتے اس کے پیچھے جانے لگی۔ رات ہونے والی تھی اور اسے جلدی سے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ اپنی ماما کو پہلے ہی میسج کر کے دوست کے گھر ہونے کا جھوٹ گھڑ چکی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ اسے سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا تھا، اور بہلاج کی حرکتیں ایسی تھیں جیسے وہ اس کے عشق میں پاگل ہو۔ مہک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ڈیئر وائفی، اپنا سامان تو لیتی جاؤ۔ مہک ابھی گاڑی سے اتری ہی تھی، جیسے جانے لگی اچانک وہ رک گئی۔ اس کی چادر کسی چیز میں اٹک گئی۔ اس کا دماغ پہلے ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ بہلاج اس کے پیچھے ہی کھڑا سامان نکال رہا تھا، لیکن مہک کو تو کچھ یاد نہیں تھا۔ دوپٹہ نکالنے کے لیے جیسے ہی وہ پیچھے مڑی تو دیکھا اس کی چادر کا کونا بہلاج کے ہاتھ میں تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے مجھ سے دور ہونے کی، بہلاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہک نے غصے سے چہرہ موڑ لیا۔ اسے بہلاج سے بہت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بہلاج چھوڑنے والا نہ تھا۔ چھوڑ دو میری چادر، یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے جو بےہودہ حرکتیں کر رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں، مہک نے دانت پیس کے کہا۔ وہ ارد گرد گزرتے لوگوں کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ بہلاج نے گاڑی گھر سے دور پارک کی
کی تھی تاکہ مہک کے لیے پرابلم نہ پیدا ہو جائے۔ لوگوں کی کیا ٹینشن ہے مجھے، تم میری محرم ہو، بیوی ہو میری، اور جہاں تک بات بےہودہ حرکتوں کی ہے تو وہ میں تو کھلے عام بھی کر سکتا ہوں بنا کسی کے ڈر کے۔ بلاج اس کے دوپٹے کا کونا پکڑے سے قریب آیا اور پیچھے سے اس کے کان میں دھیرے سے بولا۔ مہک کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا، اسے اپنے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ خود پہ قابو پاتی وہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑی اور اس کے ہاتھ سے غصے سے چادر چھڑائی۔ جیسے ہی گھر کی طرف بڑھنے لگی، بلاج اپنے چہرے پر شرارتی سی مسکان لیے شوخ انداز میں بولا، مہک خبردار جو فون آف کیا یا میری کالز کو اگنور کیا تو میں سیدھے تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا اور آگے کیا ہوگا تم خود سمجھدار ہو، سب کے سامنے تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ بلاج کی بات میں مہک بس دانت پیس کے رہ گئی، وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ بنا کچھ بولے اسے اگنور کرتے آگے بڑھ گئی۔ اف یہ ادا میری جان لے لے گی کسی دن۔ بلاج اسے یوں جاتے دیکھتے دل میں ہاتھ رکھتے جان نثار ہونے والے انداز میں خود سے مخاطب۔ مہک کی ایک ایک ادا، غصہ کرنا، لڑنا جھگڑنا، سب کیوٹ سی لگنے لگی تھی اسے۔ وہ کیا علیزہ مہک سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ مہک نے گھر پہنچتے ہی پہلے علیزہ کو سب کچھ بتایا، جیسے علیزہ کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ویسے علیزہ کو لگ رہا تھا اس کے پاؤں تلے زمین کھسک رہی، اسے بار بار ارمان کا خیال آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جب ارمان کو پتہ چلے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اوپر سے اس کی دوست پہ امتحان۔ علیزہ اب بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں علیزہ، اور وہ بلاشا اس نے میری زندگی برباد کر دی، مہک نے روتے ہوئے علیزہ کو کہا۔ علیزہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی دوست کی زندگی میں اچانک اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہک کو کیسے دلاسا دے۔ اوپر سے ارمان کا دکھ الگ اسے اذیت دے رہا تھا۔ یار وہ اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ علیزہ کو اب بھی رونا آ رہا تھا۔ مہک جو رو رو کے ہلکان ہو رہی تھی، اس کی آواز مکمل طور پر بیٹھ گئی تھی۔ آج سے پہلے علیزہ نے مہک کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بدلے کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ علیزہ، مہک نے آنسو صاف کرتی عزم سے بولی۔ علیزہ نے بھی اسے حوصلہ دیا۔ مہک بس رو مت، تو اتنی کمزور نہیں، ہمت کر، مہک نے جواب دیا۔ ویسے مہک کہیں بلاشا تجھ سے محبت تو نہیں کر بیٹھا؟ مطلب ہو سکتا ہے اس نے سب کچھ محبت کے لیے کیا ہو، بدلے کے لیے نہیں۔ علیزہ نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا تو مہک آگ بگولا ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ میرا عاشق نہیں ہے، محبت ہو گئی ہونا۔ وہ ایک نمبر کا سنکی بدتمیز جنگلی انسان ہے، وہ مجھے تنگ کر کے صرف اپنی انا کو تسکین پہنچا رہا ہے۔ مہک اسے خطابات سے نواز رہی تھی، ساتھ ہی اس نے گال پہ ہاتھ رکھا جہاں بلاج نے اس کو کس کی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنا گال زور سے رگڑا۔ علیزہ مہک کو اتنا غصہ میں دیکھ کے بس چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن حقیقت ابھی بھی ان پر واضح نہیں تھی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ مہک کلاس کے باہر کھڑی کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ بلاج یونیورسٹی میں آیا تھا مہک سے ملنے، لیکن جیسے ہی وہ مہک کے ڈپارٹمنٹ تک پہنچا تو مہک کو کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھ کے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ خطرناک تیور لیے اس تک پہنچا، لیکن لڑکا تب کا جا چکا تھا۔ اس نے آتے ہی مہک کا بازو پکڑتے سخت لہجے میں کہا۔ تو مہک حیران ہو گئی اچانک بلاج کو وہاں دیکھ کے۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہک تو اسے وہاں دیکھ کے لرز گئی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، اس نے بازو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ڈر بھی تھا کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اس نے جھٹکے سے بازو چھڑایا اور بلاج کا ہاتھ پکڑتی اندر کلاس روم میں لے گئی۔ مہک اسے خالی روم میں لے گئی کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں کسی دوست یا کلاس میٹ دونوں نے کو ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ مہک نے دروازہ بند کر دیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ پہلے ہی میری زندگی جہنم بنا چکے ہو، اب کیا چاہتے ہو؟ لوگ میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے، میرا جینا حرام کر دیں گے۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے وہاں دیکھ کے مہک کا دماغ سائیں کر رہا تھا۔ مہک، وہ لڑکا کون تھا؟ بلاج نے مہک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس کے کندھے سختی سے تھامے اور وہ ایک ایک لفظ پہ زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بلاج کی گرفت بہت سخت تھی، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور غصے سے لال ہو رہی تھی اس کی آنکھیں۔ مہک نے جب کوئی جواب نہ دیا تو بلاج نے اس کے کندھے پر گرفت مزید سخت کر دی۔ مہک سسک پڑی۔ بلاج کے تیور دیکھ کے مہک واقعی ڈر گئی تھی۔ اس نے بلاج کو آج سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کلاس میٹ ہے میرا، مہک نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ میری بات دھیان سے سنو مہک، تم میری بیوی ہو، اگر اس کے بعد میں نے کسی بھی لڑکے کو تمہارے آس پاس بھٹکتے دیکھا تو اس کی لاش ملے گی یا نہیں، اس کی گارنٹی بھی نہیں لے سکتا، لیکن اس کی موت گارنٹی ضرور اور شوق سے لے سکتا ہوں، اس لیے بہتر ہوگا تم لڑکوں سے دور رہو، سمجھی؟ اس نے ایک ہاتھ مہک کے چہرے پر رکھا۔ وہ آہستہ سے اس کا چہرہ سہلا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں باتوں میں مہک کو دیوانگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا بلاج کسی خمار کے زیر اثر سب بول رہا ہے۔ اس کا دل بلاج کی قربت سے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے بلاج کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ مہک سانس روکے سب دیکھ رہی تھی۔ بلاج کی سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بلاج آہستہ سے اسے لبوں کی طرف جھکنے لگا، اس سے پہلے کہ اس کے لب مہک کے لبوں تک پہنچ دیں۔ مہک نے اس سے پیچھے دھکیلا۔ بلاج کو اپنے اتنے قریب دیکھ کے مہک کی سانسیں جیسے اٹکنے لگی۔ مہک نے ہمت جمع کرتے اسے دھکا دیا تو بلاج ہوش میں آیا۔
دور رہو مجھ سے۔ مہک کی آنکھیں نم تھیں اور سانس پھول رہی تھی۔ بہلاج کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اسے مہک کا خود سے دور جانا بالکل اچھا نہیں لگا۔ دور جانے کی کیا بات ہے، حق رکھتا ہوں میں تم پر۔ بہلاج نے اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کیا، اتنے قریب کہ دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ پہلے تو بہلاج کی گرفت جیسے ہی نرم ہوئی تھی اس نے اپنا آپ چھڑا لیا تھا، لیکن اب اس نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ مہک کو لگ رہا تھا وہ اس کی ہڈی توڑ دے گا۔ مجھے درد ہو رہا ہے بہلاج، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ مہک نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بہلاج آنکھوں میں انگاری لیے اسے گھور رہا تھا۔ مجھے خود سے دور رہنے کا مت بولنا، تمہارے ایک بال پہ میرا حق ہے، بہلاج نے سنجیدگی سے کہا۔ مہک اس کے غصے کو انجانے میں ہوا دے چکی تھی۔ مہک کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ بہلاج نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ نانا، یہ آنسو ضائع مت کرو، تمہاری آنکھوں میں بالکل اچھے نہیں لگتے اور رونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہاری آنسو میرا دل تو پگھلا سکتے ہیں، میرا ارادہ نہیں۔ ادھر تم چاہو یا نہ چاہو، ہر جگہ تم مجھے پاؤ گی، اپنے سائے کی طرح۔ بہلاج کا لہجہ نرم ہو گیا، اس کے آنسو اسے نرم کر رہے تھے۔ مہک اس کا رویہ دیکھ کے حیران ہو گئی، پل میں لاوا پل میں پانی جیسے نرم۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ مسز مہک، بہلاج شاہ، یہ بات کان کھول کے سن لو، میں اپنی چیزوں میں شراکت نہیں برداشت کر سکتا۔ تم تو میری زندگی کا نہایت اہم اور خوبصورت حصہ ہو، تو کوئی تمہاری طرف دیکھے تو مجھے برداشت نہیں، تو تم چاہے مجھے کچھ بھی بول لو، لیکن مجھ سے دور جانے کی غلطی بھی مت کرنا۔ بہلاج شاہ بہت شدت پسند ہے، محبت میں بھی اور نفرت میں بھی۔ بہلاج کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن اس طرح وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ مہک بس اسے دیکھے جا رہی تھی، جو دھوپ چھاؤں کی طرح اپنا رویہ بدل رہا تھا۔ مہک اس کی باتوں کے طلسم سے ہی نہیں نکلی تھی کہ اس نے اس کا ماتھا چھو لیا۔ مہک منہ کھولے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے بہلاج کو دیکھ کے لگتا تھا وہ اس سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا، شاید اسے سچ میں مہک سے محبت ہو گئی تھی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آنا۔ بہلاج اسے حیرت میں چھوڑ کے دروازہ کھولتا اپنی مغرور چال چلتا باہر نکل گیا۔ مہک پیچھے اس کا لمس اپنے ماتھے میں محسوس کر رہی تھی اور سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر یہ چاہتا کیا تھا۔